بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق ایسٹرالوجی۔ دوستو، آج ہم جو ویڈیو ہے برج جوزہ کے بارے میں بات کریں گے کہ آنے والا سال 2026 برج جوزہ والوں کے لیے کیسا ہے۔ یہ میں بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک علمی کاوش ہے، اور اگر آپ اپنے برج کے مطابق پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذائچہ پیدائش بھی اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس برج اور کس تارے کے ماتحت پیدا ہوئے ہیں، اور کون سی چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی اور کون سی چیزیں آپ کو نقصان دیں گی۔ اگر انسان کو اپنے صرف نقصان کا پتہ چل جائے کہ ان چیزوں سے اس کو نقصان ہے، تو نقصان والی سمت میں نہ جائے تو اس کی آدھی مشکلات زندگی کم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمارے وہ احباب جو اپنا ذائچہ بنوانے چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں، کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ برج جوزہ والوں کے لیے یہ سال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ گزشتہ آپ سمجھیے 8 سال سے جو یورنس ہے ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں، حبوط کے خانے میں رہا اور مشکلات پیدا کرتا رہا، بلکہ بعض لوگوں کی صحت میں خرابی کی سمٹمز رہیں، اور اکثر جو برج جوزہ کے لوگ ہیں ان کو کندھے میں درد، سر میں درد، یہ والی سمٹمز رہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں میں پیشاب کی تکلیف رہیں۔ اب یہ 27 اپریل 2026 کو جو یورنس ہے یہ آنے والے 8 سالوں کے لیے برج جوزہ میں آ جائے گا۔ جو ہی یہ یہاں پہنچے گا تو اس کی پہلی پازیٹیو نظر جو ہے نیپچون کے ساتھ اور پلوٹو کے ساتھ دوبارہ ہوگی۔ پہلے بھی ایک دفعہ یہ نظر ہو چکی ہے، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ پچھلے 2 سالوں سے یہ ستارے آپس میں نظرات قائم کر رہے ہیں، اور سمجھیے کئی 100 سالوں بعد یہ جو ستارے اس مقام پہ آئے ہیں کہ آخری درجات پہ آ کے انہوں نے اپنی کمیونیکیشن کی ہے۔ تو اب یہ جو ان کی کمیونیکیشن ہے، پہلے جو یورنس تھا ان کے ذائچے میں انتہائی نیگیٹو رہا 8 سال، اب ان کے ذائچے میں پازیٹیو ہو جائے گا۔ 27 اپریل 2026 سے جب یہ پازیٹیو ہوگا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو منصوبے بنا رہے تھے، جو سوچ رہے تھے کہ میں نے کیا کرنا ہے، فلاں کام میں نے کیسے کرنا ہے، یہ میرے یہ آئیڈیاز ہیں، میں یہ چینجز کرنا چاہتا ہوں، یا کسی بندے کا آپ سمجھیے کہ ریسٹورنٹ تھا تو وہ یہ سوچ رہا تھا اس کے ساتھ میں یہ چیزیں بھی کروں گا، اب آنے والے وقت میں یہ تمام چیزیں ان کے ذائچے میں پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ برج جوزہ کے جو لوگ ہیں گزشتہ 2.5 سال سے روزگار کے حوالے سے سٹک تھے، پھنسے ہوئے تھے، جو آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، رکاوٹیں آئی ہوئی تھیں، کوشش کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ روزگار کے لیے درخواستیں دیتے تھے، نہیں بات بنتی تھی۔ تو جو ہی 15 فروری 2026 کا سورج طلوع ہوگا تو ان کی یہ رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، بلکہ ختم ہو جائیں گی۔ اب زحل ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں نہیں رہے گا، بلکہ یہ 11ویں خانے میں چلا جائے گا۔ اب اس وقت میں برج جوزہ کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت جب زحل ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں جائے گا، نیپچون کے ساتھ ہوگا، دھوکے اور فراڈ سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو برج جوزہ والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے عمر میں بڑے ہیں اور ہمارے ویل وشر ہیں، ان سے مشورہ کریں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ تو جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ان کی خواہش ہے کہ مل کے کام کریں یا ان سے مشورہ لیں، یہ اب آنے والے کئی سال یہ ایسے نہیں کر سکیں گے۔ آنے والے 2.5 سال ان کے لیے مشکلات کے ہوں گے، صرف اس صورت میں جب یہ کسی سے توقع رکھیں گے، کسی سے ہیلپ چاہیں گے جو عمر میں بڑا ہے۔ تو وہ یہاں پہ زحل کا اور نیپچون کا کران جو ان کے ذائچے کے 11ویں خانے میں ہوگا، یہ ان کو چیخ کے یہی مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی جان کسی سے توقع نہ رکھیں، اپنا کام خود کریں۔ دوسرا، برج جوزہ کے جو لوگ ہیں جن کو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کی طبیعت میں ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، میں یہ کروں میں نہ کروں، میں کروں میں یہ نہ کروں۔ تو یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہ لوگ اپنے سے عمر میں بڑے، خاص طور پہ کالے رنگ کے بندوں سے جو عمر میں بڑے ہوں، رنگ کالا ہو، ایک آنکھ چھوٹی بڑی ہو، جسم پہ جلنے کا نشان ہو، کمزور ہوں ذرا، اور بال ان کے سفید ہوں، ان سے بہت محتاط رہیں۔ جو ہی اس طرح کا بندہ آپ کو ملے گا،
آپ کو اب یہ دھوکے اور فراڈ کی سمت میں لے کے جائے گا۔ جنرلی اس سال میں جب یہ زحل یہاں سے چلا جائے گا تو فائنینشلی صورتحال کی بہتری کی سمت میں جانا شروع ہو جائے گی۔ مطلب 15 فروری 2026 سے آنے والا وقت برج جوزہ والوں کے لیے فائنینشلی صورتحال بہتری کی سمت میں بتا رہا ہے۔ روزگار میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہی زحل 10ویں خانے سے جائے گا اب روزگار بھی چلنا شروع ہو جائے گا، نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ اور یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ پلوٹو کا جو مقام ہے برج جوزہ والوں کے لیے، جو اس کی پازیٹیو کمیونیکیشن پلوٹو کی یورنس کے ساتھ ہونی ہے دوستو، نیپچون کے ساتھ ہونی ہے، اسی سال میں یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس قدر اس کی شدت کے ساتھ اہمیت ہے کہ جیسے ایک بندے کو اس نے آج تک آپ سمجھیے کہ وہ کام کیا تھا اور وہی کام سیکھتا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کام میں جدت آئے گی، اس کام میں وہ مزید ترقی کرے گا۔ اب یہ جو وقت آئے گا 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا نیپچون جب کمیونیکیشن کرے گا یورنس کے ساتھ اور پلوٹو کے ساتھ، تو آپ سمجھیے اچانک بہار کا جھونکا آئے گا، اچانک کامیابی ملے گی۔ پھر میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت میں جو یہ 2.5 سال کا وقت ہے، جو 15 فروری 2026 کو شروع ہوگا، اپنے سے عمر میں بڑے لوگوں سے، جو میں نے عرض کیا بڑی عمر کے ہوں، بال جن کے سفید ہوں، آنکھ ایک چھوٹی بڑی بھی ہو سکتی ہے، تھوڑا کمزور جسم ہو، اور جہاں دیدہ ہوں آپ کو لگے کہ انہوں نے دنیا میں بڑی باتیں کریں اور سمجھداری کریں، لیکن آپ نے ان پہ کسی حال میں بھی یقین نہیں کرنا۔ بعض لوگ دوسرے کو یہ جہاں زائچے میں اب زحل ان کے زائچے کے 11ویں خانے میں ہوگا، تو میں نے عرض کیا خانہ امید بالکل خراب ہو جائے گا۔ کسی آپ نے عمر سے بڑے بندے سے کوئی توقع رکھنا، کوئی اس سے ہیلپ کا اظہار کرنا، نہ مطلب آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو خراب کرنے والی بات ہے۔ زائچے میں یہ جو برج جوزہ کے لوگ ہیں، ان کو ہم ایک بات اور مشورہ دیتے ہیں کہ تھوڑا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اور زندگی میں کامیابی کا جو ان کا گراف ہے وہ اس صورت میں چلے گا جب یہ اپنے آپ پہ یقین کرنا سیکھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں گے۔ کیونکہ جو عطارد ہے اس کا کوئی مطلب آپ سمجھیے کوئک سلور اسے کہتے ہیں، اس کی کوئی ماہیت نہیں ہے، جیسے ستاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے عطارد ویسا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، کامیاب لوگوں میں بیٹھیں گے، تو ان کی جو پازیٹیو ویوز ہیں وہ آپ کا فوراً ستارہ قبول کرے گا۔ آپ کی طبیعت کیونکہ اس کے مطابق ہے، آپ کو وہ چیزیں بہت اچھی لگیں گی۔ اب آپ کی جو محنت کرنے کا انداز ہے بنسبت پہلے کے اب بدل جائے گا۔ اور یہی بات اگر آپ ناکام لوگوں میں بیٹھیں گے جو رو رہے ہوں کہ ہم مر گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم نے بڑا چاہا، ہم نے اتنی محنت کی، اتنا فاصلہ طے کیا، لیکن کام نہیں ہوا، ہماری تو زندگی ضائع ہو گئی۔ جب برج جوزہ کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیشہ مشکلات دیکھیں گے۔ ان کا جو اسم اعظم ہے، یا وارث ہو یا بصیر ہو یا صابر ہو، یہ پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پتھر لاجورد بھی پہن سکتے ہیں۔ ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ جتنے کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اتنے انشاءاللہ کامیابی دیکھیں گے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ کرنٹلی یہ جو یورنس یہاں پہ آئے گا برج جوزہ میں، اور اس کی کمیونیکیشن ہوگی پازیٹیو، تو یہ برج جوزہ والوں کو اب یہ ایک اور میسیج دے رہے ہیں، اور وہ میسیج یہ دے رہے ہیں کہ اب یہ سنیں زیادہ، بولیں کم۔ اگر برج جوزہ کے 100 لوگ ہیں، 100 میں سے جتنے لوگ بھی سارے کے سارے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ آنے والے 8-10 سالوں کے لیے عمل پیرا ہوں کہ اب انہوں نے بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے، تو بہت ساری کامیابی ان کے اس طریقے کے ساتھ چلے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بندہ بہت بڑے گر کی بات بتانے والا ہو، لیکن آپ اس سے آگے اپنا علم یا اپنی بات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں حسب عادت، تو وہ چیزیں رک جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا برج جوزہ والوں کے زائچے میں یہ جو 3 ستارے میں نے آپ کو بیان کیے بہت بڑے ہیں۔ یہ آنے والے 8 سے 10 سال ان کی زندگی میں کامیابی کا ایک میپ، ایک سیڑھیاں آ رہی ہیں۔ اب طریقہ کار جو ہے وہ خود طے کریں، جو چیزیں پازیٹیو ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ لوگ میری اس بات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں دیکھیں گے۔ ویسے بھی اس سال میں جو ان کا زائچے میں زہرہ آئے گا،
آپ ہمیشہ کی طرح ہر سال بادشاہت کے مقام پہ ان کے 10ویں خانے میں آئے گا، تو یہ سال جنرلی ان کے لیے ان ستاروں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتری کی سمت میں لا رہا ہے۔ اور یہ جو آنے والے 2 مہینے بعد جو ہی آپ سمجھیے کہ مارچ کا شروع ہوگا، مارچ کا مہینہ شروع ہوگا، تو زہرہ اور مشتری کی آپس میں 7 نظرات ہوں گی، تو یہ وقت ان کے بزنس میں بہتری کا، ان کی فائنینشلی صورتحال بہتری کا آئے گا۔ اور یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ اپنے پلے باندھ لیں، جب بھی کسی سے رائے لینے جائیں، جب بھی کسی کامیاب محفل میں بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ باتیں سننے کی عادت ڈالیں، بولنے کی عادت کم کریں۔ اس طرح برج جوزہ والے اس سال میں بہت زیادہ کامیاب ہونے کی سمت میں جو ان کا ذائچہ ہے وہ آنے والے 8 سال رہے گا۔ تو انشاءاللہ میری باتوں پہ عمل کریں گے تو بہت کامیابی دیکھیں گے۔